وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب 190 نمبر آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی. یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ اختتامی خطبہ ہے سورہ آل عمران کا. جیسے ایک پوری نشست کی پوری کاروائی کے بعد ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے مقالات پیش کرتے ہیں اور پھر صدارتی خطبہ اس کا ہوتا ہے جو آرگنائزر ہوتا ہے یا جس کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے. ہم اس تشبیہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو سورہ آل عمران کی 189 آیات مبارکہ 189 پورے کے پورے مقالہ جات تھے. ذرا ریویو کریں وہ مقالہ جات کیا تھے. اہل کتاب کو اور ان کے جھوٹے عقائد کو للکارا گیا اور للکارنے کے بعد جو عقائد حقہ تھے وہ ان تک پہنچائے گئے. وہ ٹرینٹی کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ کے خدا اور خدا کے بیٹا ہونے کے قائل تھے. جتنی سمجھانے کی فطرت انسانی کی گریجولی اس کی سیڑھیاں اور سٹیپ ہو سکتے تھے اللہ نے ان سب کو اختیار فرمایا. عقلی دلائل، نقلی دلائل، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کے بعد اگر وہ نہ مانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، مدنی ہے. اللہ پھر اپنے حبیب کو ماضی کا سارا ریویو اپنے محبوب کو دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبوب اہل کتاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو کفار اور مشرکین پر بہت بڑی فتح پہلے ہی عطا کر چکے ہیں. یعنی سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد. پوری سورہ آل عمران مدنی ہے، اور جب اہل کتاب کے ساتھ وفود آئے، وفد نجران، گفتگو ہوئی تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں. آپ کو تو مشرکین اور منافقین پہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں ہم کتنی بڑی بڑی فتوحات دے چکے ہیں. تو ان تمام موضوعات کے بعد آج اللہ نے ایک ایسا گر اپنے بندہ مومن کو بتایا جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. وہ پورے قرآن کا خلاصہ غور و فکر ہے. وہ غور و فکر بنیادی طور پر 2-3 قسم کا ہوتا ہے. کسی انسان کو دنیاوی غور و فکر لائق ہو سکتا ہے، کسی کو بچے کا، کسی کو بچی کا، کسی کو بیماری کا، کسی کو مالی لحاظ سے. اللہ فرما رہا ہے بندہ مومن کی جو غور و فکر ہے یہ بڑی ہی امتیاز والی ہے، اور کافر کی اور دنیا دار کی فکر اور سوچ اس سے بالکل برعکس ہے. اللہ فرماتا ہے غور و فکر میں فرق کیا ہے کہ تمام کائنات کے لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سلوگن پہ چلنے والے نہیں ہیں، ان سب کا مطمع نظر کائنات کے اندر غور و فکر کا ہوتا ہے. یہ علامہ نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے کہ کافر کا اور دنیا دار کے مطمع نظر اس کی فکر کا وہ پوری کائنات ہوتی ہے، وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے کی صفت یہ ہے کہ پوری کائنات اس بندہ مومن کے کمالات کے اندر غرق رہتی ہے. علامہ اقبال نے اس کو اس شعر میں واضح کیا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق. ساری کائنات دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنے بڑے مقامات عطا فرمائے، اور جب انسان یہ سٹیپ طے کر لیتا ہے غور و فکر کا، پھر اللہ اس کو عرفان اور یقین کی دولت عطا فرما دیتا ہے. تعارف میں ایک اور آخری بات ایڈ کر لوں. اللہ کے حبیب کی پہچان صادق اور امین والی بڑی چھوٹی عمر سے تھی. آپ اگر تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ 25 سالہ عمر مبارک سے ہی آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، تو ہمیں جانا پڑے گا اور بھی پیچھے. 25 سالہ عمر میں تو آپ کی صداقت اور آپ کی امانت اور آپ کے کریکٹر سے متاثر ہو کر مکہ کی ایک بہت بااثر خاتون آپ سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں، اور اماں خدیجہ ان کا نام ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں 25 سال سے پہلے ہی آپ کو صادق، امین اور کریکٹر کے لحاظ سے ایک بہت بڑا آدمی ماننا پڑے گا. لیکن اللہ کے حبیب کرتے کیا تھے؟ صاحب عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب غار میں تشریف لے جا کر اپنی 40 سالہ عمر مبارکہ تک تحنس کرتے تھے، تعبد کرتے تھے، تفکر اور تدبر میں آپ کا سارا وقت گزرتا تھا.
یعنی اگر اعلان نبوت کی بعد کی زندگی 23 سال کی ہے تو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جو عبادت کے اندر آپ کی گزری ہے وہ عبادت کیا ہے؟ غور و فکر ہے. وہ پوری کائنات کے اندر غور و فکر ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی تو ہے. جب یقین محکم ہو جاتا ہے پھر اللہ وہی نازل فرما دیتا ہے محبوب اب اقرا بسم ربک الذی خلق، اب اور یقین کی طرف آ جائیے. انبیاء کو علم اور نبوت نصیب ہوتی ہے اور گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، بائی برتھ ہوتی ہے، پیدائش سے بھی پہلی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کو جو یقین ہے انبیاء والا وہ اللہ بعد میں عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے یقین تو عطا فرما کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا کرو؟ پرندے ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو، اللہ کے حکم سے انہیں بلاؤ، آپ کی طرف آ جائیں گے. یہ علم اور نبوت کے بعد کیا تھا؟ مقام یقین تھا. حضرت عزیر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، ذرا مجھے یقین تو عطا فرما. اللہ حضرت عزیر پر موت طاری فرما دیتے ہیں اور کتنے 100 سال 100 سال تک موت حضرت عزیر پہ طاری رہتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پہلے علم دیتا ہے، نبوت دیتا ہے اور گریجولی چلتے چلتے پھر اللہ کیا عطا فرما دیتا ہے؟ یقین. اور یقین بندہ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ ہے. یہ یقین ہی اس کو غازی بھی بناتا ہے اور یہ یقین ہی اس کو شہید بھی بناتا ہے. اب دو باتیں ہو گئی، ایک پہلے ہے غور و فکر، اور غور و فکر کے بعد اللہ بندے کو ایمان اور یقین کی دولت عطا فرماتا ہے. ان ساری آیات مبارکہ میں پہلے غور و فکر ہے اور غور و فکر کے بعد اس کے کنسیکوینسز ہیں اور اس کے نتائج ہیں. ذرا غور فرمائیے گا. انا کا معنی بے شک، فی کا معنی میں، خلق کا معنی تخلیق، السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے میں. ایک آیا پھر دوسرا آیا، کبھی ان کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی کہ کبھی بھول کر رات دن نے آنا ہو اور رات پہلے آ گئی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور لیل و نہار کے بدلتے رہنے میں لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن ہیں کن کے لیے؟ لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے، جو اہل دانش ہیں ان کے لیے. سوال اللہ وہ دانش کہاں سے ملتی ہے؟ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کر کے پھر نشانیاں پاتے ہیں وہ اہل دانش ہیں. اللہ اہل دانش کہاں سے ملتی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. دانش کہاں سے ملتی ہے؟ عقل کہاں سے ملتی ہے؟ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ہے دانش کا دروازہ جہاں سے دانش، علم اور فہم تقسیم ہوتا ہے. الذین وہ لوگ ہیں، یذکرون جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھتے ہوئے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ انہیں دانش، غور و فکر، علم، فہم اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. یہ بہت بڑی آیت مبارکہ ہے اگر اس کے اندر غور کیا جائے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کے عدل بدل کر آنے میں اللہ فرما رہا ہے نشانیاں ہیں. کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ اہل عقل کے لیے. اللہ یہ عقل کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے ہر حال میں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی پہلوؤں کے بل لیٹ کر، میں پھر اس کو عقل بھی عطا فرما دیتا ہوں اور اس کو دانش بھی عطا فرما دیتا ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک تو وہ قیام، قعود اور اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واو کا معنی، اور یتفکرون وہ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں. مجھے اور آپ کو یہ پورا لینٹر ڈالنے کے لیے جس کے نیچے بیٹھے ہیں ہمیں کتنے بیمز کی ضرورت تھی؟ ان بیموں کے اندر خرچ کتنا تھا؟ اس چھت کو اٹھانے کے لیے کتنی مضبوط دیواروں کی اور دیواروں کے نیچے کتنی بنیادوں کی ضرورت تھی؟ اللہ فرما رہا ہے میرے آسمان میں بھی تو غور کرو، تمہیں تمہاری حد نگاہ سے آگے بھی کوئی ایک پلر اس آسمان کو اٹھانے کے لیے نظر نہیں آئے گا. کتنی بڑی میری تخلیق ہے. اور یہ زمین، اس کے نیچے پانی ہے، اربوں کھربوں لا تعداد. ابھی کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جو زمین کا وزن ایجاد کر سکے اور معلوم کر سکے. اللہ فرما رہا ہے میں نے اس زمین کے نیچے پانی رکھا ہے، تم پانی میں ایک درہم بھی پھینکو، ایک ٹھیپا بھی پھینکو تو ڈوب جائے گا. میں نے اتنی بڑی زمین پانی کے اوپر تیرنے کی اور تیرانے کی اس کو صلاحیت دی ہے. اس میں غور و فکر تو کرو. جو یہ سارے کام کر رہا ہے وہ تمہارا خدا ہے.
یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور پھر کافر یہ کہتا ہے کہ میں ایجادات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کہاں کہاں بستی ہے، لیکن جو غور و فکر کر کے یقین پا لیتا ہے اس کا جملہ الگ ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ ہر چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، جیسے ایک انجینئر بہت بڑی عمارت بنا کے کہتا ہے میں نے بڑا کمال کیا ہے۔ نہیں، بندہ مومن کا انداز اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات باطلا، بیکار۔ اور بندہ مومن یہ کہتا ہے اللہ یہ پوری کائنات کبھی بھی تو نے بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ یہ بندہ مومن کا انداز ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو دنیا دار ہے، مٹیریلسٹک اپروچ رکھتا ہے، وہ ہر قدم کے بعد کہتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی تعلیم دیکھیں، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن بندہ مومن کی یہ فکر اور اس کا انداز ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو کمال ہے وہ خالق کا ہے اور بظاہر جو نقص ہے وہ میرا ہے۔ لہذا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے۔ بیماری میں تھوڑا سا نقص تھا، کمزوری تھی، تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف۔ اور شفا میں کمال تھا تو پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ بندہ مومن کے الفاظ ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ کارخانہ حیات تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار۔ یہ فقنا بڑا کمپریہنسو سا ایک جملہ ہے، فے، کاف اور نون، یہ تین الفاظ ہیں۔ فا کا معنی پس، کے کا معنی بچا، نا کا معنی ہمیں، اگر ہوتا مجھے بچا۔ فاقینی، فاقینی، اللہ تجھے بچائے۔ فاقے کا تو کہ امر کا صیغہ ہے، وقایکی سے ہے، اسی سے ہے تقوی اور متقی۔ فقنا، بچا لے ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اور پھر جب غور و فکر کے بعد انسان کو یقین، ایقان اور معرفت کی منازل مل جاتی ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آنے والی ساری آیات مبارکہ میں بندہ مومن کے الفاظ ہیں جو اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک عالم صاحب، ایک مفکر اور ایک سپیکر 5 گھنٹے تقریر کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ باب بلے شاہ کا، علامہ اقبال کا کوئی ایک شعر پڑھ دے تو وہ پورے 5 گھنٹوں کی تقریر پہ حاوی کس لیے ہوتا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب غور و فکر کے بعد یقین ملتا ہے، پھر اللہ اس کی زبان کے اندر تاثیریں پیدا فرما دیتا ہے، اور اس تاثیر کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے۔ اب تسلسل کے ساتھ آگے چلیے گا، موضوع میں نے جوڑ دیا ہے۔ بندے مومن کو سب سے زیادہ قرآن میں کس چیز کا حکم ہے؟ غور و فکر کا۔ غور و فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقین۔ اور اس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرے، اس کو عرفان اور یقین مل جاتا ہے۔ جب مل جائے یہ سارے الفاظ اس کی زبان سے، اللہ اس کو نکالنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا اللہ تو نے مجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ مجھے ظلم کی چکی میں پیسنا تھا، بیماریاں مجھے دے دیں، معاشرے کے چیلنجز سے نپٹنے کا مجھے تو نے ذمہ دار بنا لیا۔ یہ جملے نہیں ہوتے، اس کی زبان پہ کمال جملے ہوتے ہیں، آتے غور و فکر سے ہیں۔ ذرا وہ سارے جملے آپ دیکھیے گا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، من تدخل النار، من جس کو، تدخل تو داخل کر دے، النار دوزخ میں، تو فقد اخزیتہ، پس اللہ پھر ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ تو نے اس بندے کو رسوا کر دیا۔ یہ اس کی رسوائی ہے اور اس کو مل رہی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ پھر ظالموں کے لیے تو تیرا وعدہ ہے کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ بندہ مومن غور و فکر کے بعد یقین پا لے تو زبان پہ الفاظ کیا طاری ہوتے ہیں؟ اللہ سب کچھ تو ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ کہیں غلطی کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنی۔ اللہ جو غلطی ہے وہ میری ہے، جو کمال ہے وہ تیرا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادین، ایک ندا کرنے والے کو، ایک منادی کو ہم نے سنا، ینادی، جو ندا دیتا تھا، جو ندا دیتا ہے، للایمان، ایمان کی طرف۔ وہ اللہ تیرے 1,24,000 بندے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں بلایا ہے، ان آمنو بربکم، انہوں نے دعوت کس بات کی دی؟ ان کہ آمنو، ایمان لے آؤ، فعل امر ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، بربکم،
اپنے رب. دیکھیں بندے مومن کی عاجزی کیا ہے, فآمنا, اللہ اس منادی کی ندا پر ہم نے اس کے کلمے پہ لبیک کہا تھا اور ہم ایمان لے آئے تھے. اس کے بعد ذرا اشارہ ہے ہجرت کی طرف بھی, ہجرت کی طرف آئیں گے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آرگو نہیں ہے کہ میں نے تو روزے بھی رکھے, میں نے تو نمازیں بھی پڑھی, میں نے سب کچھ کیا, نہیں. فرمایا ایک منادی نے ندا کی تھی, ہم نے لبیک کہا تھا, اور لیکن پھر بھی اللہ کو کمی بیشی رہ گئی ہے تو کیا کر, ربنا, اے ہمارے رب, فاغفر لنا, ہمیں بخش دے, ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا سیئاتنا, وکفر اور مٹا دے, عنا ہمارے ساتھ جو بھی ہیں, سیئاتنا ہماری برائیاں, ہمارے جتنے گناہ ہیں وہ ہم سے دور کر دے. اور دیکھیں ایک کتنی بڑی سوچ ہے, وتوفنا مع الابرار, اور وتوفنا, اور ہمیں موت دے اپنے کرم سے, مع الابرار, نیک لوگوں کے ساتھ. پتہ چلا کہ زندگی بھی کمال نیک لوگوں کے ساتھ ہے, اور مرنا بھی بندہ مومن کی دعا یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہو, نیک لوگوں کے ساتھ ہو. تو مرنا تو اللہ کے لیے, نیک لوگ کہاں سے آ گئے, یہ شخصیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ اللہ خود فرما رہے وتوفنا مع الابرار. ان لوگوں کے بغیر اللہ نے بندے کو یہ سوچ دی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں جب تک نیکوں کے ساتھ نہیں ہوں گا میرا کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن لہٰذا یہ نیک لوگوں کا جو سسٹم ہے یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. میرا تو خلاصہ اس میری عمر کا یہ ہے, آج نوجوان نسل کیوں دین سے دور ہو چکی ہے, اس کو کاملین کی صحبت نصیب نہیں. اور ہمارے بزرگوں کو اور اس جنریشن کو ہمہ وقت بزرگوں کی ایک صحبت نصیب تھی, اور وہ خود کمال تھے, انہوں نے لوگوں کو بھی کمال بنا دیا. اور آج اس پروفیشنلزم میں اور مادیت پرستی کے دور میں انسان اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں کسی بزرگ کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھوں اور میں اکتساب فیض کروں. یہ سوچ ہی ہمارے اندر سے ہمارے نظام تعلیم نے نکال دی. لیکن نیک بندہ کیا کہتا ہے, وتوفنا مع الابرار, اللہ مجھے اگر موت بھی دے اپنے کرم سے تو مع الابرار, نیک. اور سید ابرار کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ, جو ساری کائنات کے نیک لوگوں کا سردار ہے, ہم اس کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اوپر والی آیت میں بیان ہوا تھا, اللہ جس کو تو دوزخ میں بھیج دے سمجھو اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا. لیکن ربنا, اے ہمارے رب, وآتنا, واو کا معنی اور, آتنا عطا فرما ہمیں, ما وعدتنا, جو تو نے وعدہ فرمایا تھا, علی رسولک, اپنے رسولوں کے ذریعے. اللہ ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے. وہ رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا, آ جاؤ اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اتباع میں تو کامیابی تمہارا مقدر ہے. اللہ وہ وعدہ تو نے کیا تھا, لہٰذا ولا تخزنا یوم القیامہ, واو اور لا تخزنا, ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا یوم القیامہ, قیامت والے دن. اب تیرا وعدہ تھا, ہم نے لبیک کہا ایک منادی کی ندا پر. اب اللہ سارا کچھ عمل کرنے کے بعد نتائج تیرے اوپر چھوڑ دیے ہیں. ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ فرما. بندے مومن کہتا ہے اللہ مجھے یقین ہے, انک لا تخلف المیعاد, انک, بے شک تو, لا تخلف, خلاف نہیں کرتا, المیعاد, اپنے وعدے کی خلاف ورزی اللہ تو نہیں کرتا. تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے پہ ایمان لاؤ, میری بات کو مانو, سنو, میں تمہیں جنت دوں گا. اللہ آج سب کچھ تیرے سپرد ہے, ہم تو طلبگار بھی نہیں ہیں, تیرے سپرد کر دیا ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اب دیکھیں آواز کیا آتی ہے, اتنی کڑک دعاؤں کے بعد, اتنی اندر سے نکلی ہوئی دعاؤں کے بعد اللہ کی طرف سے دعوت اجابت آ رہی ہے. وہ کیا ہے, فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے. فاستجاب, فا کا معنی پس, استجاب, جواب آ گیا, قبولیت کا پروانہ آ گیا, لہم, ان کے لیے. کہاں سے اور کس نے قبول کیا؟ ربهم, ان کے رب نے. اگر ہوتا تمہارے رب نے, ربکم, ان کے رب نے ان کی اس التجا کو سن لیا اور کہا کیا, بہت بڑا جملہ, انی, بے شک میں, لا اضیع, میں ضائع نہیں کرتا, لا اضیع, میں ضائع نہیں کرتا. اللہ فرما رہا ہے لا اضیع, میں ضائع نہیں کرتا, عمل عامل, کسی کام کرنے والے, کسی عامل کے عمل کو میں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا, منکم,
تم میں سے اللہ کبھی عورتوں کے ضائع کر دیتا ہے کبھی مردوں کے، نہیں، فرمایا من ذکرن، نہ تو مردوں کے ضائع کرتا ہوں اعمال، اور وانثی، اور نہ ہی عورتوں کے، تم کرو صحیح، میری بارگاہ میں آؤ صحیح، میں سارے معاملات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں فلسفے میں نہیں جانا چاہتا کہ میں لاجکس بیان کروں۔ دیکھیں اللہ کے نزدیک کیا مرد کا مقام زیادہ ہے یا عورت کا؟ دونوں کا برابر ہے۔ اللہ اپنے میت میں اور اپنے حضور مقام دینے میں مرد اور عورت کو برابری دے رہا ہے۔ بھائی عورت بھی کرے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت چھوٹی ہے اسلام میں اور اس کی گواہی بھی آدھی ہے، اس کی دیت بھی تھوڑی ہے اور اسلام نے اس کو دبا کے رکھا ہے، نہیں، فرمایا تم میری بارگاہ میں آ جاؤ خشوع سے، میں تم دونوں کو مراتب دینے والا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ جب حج کے لیے جاتی ہیں تو بزرگوں سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ ایک اور اللہ والے کو حرم اور خانہ کعبہ وہاں نظر نہیں آتا، تو وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں لیکن تیرا گھر ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ تو جواب کیا ملتا ہے کہ تم میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہو اور میرا گھر میری ایک بندی کی زیارت کے لیے گیا ہوا، تو پھر اللہ یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ایک منہ توڑ جواب یورپ کا اور مغرب کا اور امریکہ کا اور ایک نئی ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن سوچ کا کہ اسلام میں تو عورت کا مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا معاشرے میں ایسا ہے یا نہیں؟ ایک عورت گھر سے باہر نکلنے کو آزادی کہتی ہے، وہ ریسیپشن پہ بیٹھ کر کسی ہوٹل میں کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں کتنے لوگوں کو ڈیل کرتی ہے؟ سینکڑوں کو، اور اس میں وہ آنر فیل کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی، تمہارا وقت بھی محفوظ رہے گا، تمہاری ڈگنیٹی بھی محفوظ رہے گی، صرف ایک مرد کی تابعداری کر لو جو تمہارا شوہر ہے۔ تو میں اب اس گفتگو میں نہیں جا رہا، لیکن میں ایک سوچ آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کیا مرد کا مقام زیادہ ہے یا عورت کا؟ مرد اور عورت دونوں کا مقام برابر ہے۔ اللہ نے دونوں کو حقوق اور دونوں کو فرائض ان کی صلاحیتوں کے مطابق عطا فرمائے، لہذا عورت کو جو صلاحیت دی ہے اس سے کام بھی اتنے لیے ہیں، مرد کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں اس سے کام بھی اتنے ہی لیے ہیں۔ اور جتنا بھی فیمینزم ہے، فیمینسٹ موومنٹ ہیں کائنات کے اندر، اور یورپ نے اور مغرب نے واویلے کے ساتھ چلائی ہیں، وہ پانی کے اوپر بلبلے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ بعضکم من بعض، اور بعض تمہارا جز ہے بعض کا۔ اب آگے چلا، تم میں جو بھی کرے گا چھوٹا بڑا اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدنی زندگی میں اللہ کے محبوب کے دست و بازو ہونے کو ثابت کیا۔ محبوب آپ حکم کریں، دریا میں چھلانگ لگانی ہے، ہم لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو مکہ سے چل کر حضور کے ساتھ کہاں آئے تھے؟ مدینہ طیبہ، اور یہ مہاجر لوگ تھے، اور اللہ کے پھیلائے ہوئے دین جو حضرت مصعب کی محنتوں سے پھیلا تھا مدینے میں، وہ انصار تھے۔ ایک چھوٹا سا فکر میں نے سیرت کی کتابوں سے نکالا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ آئے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے ویلکم کیا تھا، مہاجرین اور انصار، ان کی ٹوٹل تعداد 81 تھی یا 82 تھی۔ 41 اور 41 کا پیچ اپ تھا، کیونکہ بعض جگہ پہ ایک ایک اور دو دو کا بھی تھا۔ آپ ذرا دیکھیں، حضرت سعد بن ربیع، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اللہ کے حبیب کر دیتے ہیں رشتہ مواخات، اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی نے میرا مواخاتی بھائی بنایا ہے تمہیں، میں تمہیں ہاف ہاف سب میں سے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ اور پھر جن کو بازار کا راستہ دکھایا گیا وہ سیلف سٹینڈ ہوئے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست۔ ایک سیرت نگار یہ لکھتا ہے کہ ان کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر رشتہ مواخات بھرا تھا کہ لوگ کہتے تھے حضور یہ مواخاتی بھائی میرا مجھے دے دیں، مہاجر، اور جب کوئی نہیں بچا مہاجر، ایک مہاجر ہے، انصاری زیادہ ہیں، تو پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم قرآن اندازی کر لو، اس قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا میں مہاجر اس کو دے دوں۔ اور جن کا پھر قرہ نکلا وہ حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کا قرہ نکلا اور پھر صحابی رسول کو ان کا مواخاتی بھائی بنا کر دے دیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی سوچ ہے، خونی رشتے کام نہیں آتے۔ دنیا میں بہت بڑے مشن کے لیے صرف نظریاتی رشتے کام آتے۔ کتنا بڑا نظریاتی رشتہ تھا مہاجرین اور انصار کا، اللہ کے حبیب کے مشن پہ لبیک کہا، مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کون لوگ ہیں جی جو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے مشن میں ہمہ وقت لگے ہیں، پرواہ نہیں ہے بیوی کدھر ہے، بچے کدھر ہیں، میں کس لیے آیا، میں کہاں جا رہا ہوں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، فا کا معنی پس الذین،
جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے، اخرجو نہیں ہے، اخرجو پیسے وے، وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي واو کا معنی اور، اوذو اذیت دی گئی، ان کو تکلیف دی گئی، فی سبیلی، فی سبیلی اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں، میرے راستے میں ان کو اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا اور انہوں نے قتال کیا، انہوں نے لڑائی کی، وَقُتِلُوا اور وہ قتل بھی کیے گئے، ایکٹیو بھی ذکر کر دیا، پیسو بھی۔ یہ قرآن کی بلاغت کا سب سے بڑا اصول ہے۔ وہ قتال میں شریک ہوئے، انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، وَقُتِلُوا ظلم نہیں کیا، خود بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، تو اللہ اپنے بارگاہ سے انہیں دعوت قبولیت دے رہا ہے اور اشارہ فرما رہا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ لام کا معنی تحقیق، ویریلی نو ڈاؤٹ، اکفرن میں ضرور معاف کر دوں گا، نون ثقیلہ ہے جس کے اوپر شاد ہے، جس کا معنی ہے تاکید، لَأُكَفِّرَنَّ مٹا دوں گا، اسی سے نکلا ہے کفارہ، بھائی روزہ رکھا توڑ دیا تو کیا دینا ہے؟ کفارہ، کفارہ مٹا دیتا ہے، اسی لیے اس کا معنی ہے لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور مٹا دوں گا، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور میں ان کو داخل کروں گا، جنات ان جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ثوابا من عند اللہ بندے مومن سوچے گا اللہ یہ مجھے سارا کچھ کہاں سے مل گیا، فرمایا ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے، یہ ریوارڈ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، واللہ عندہ حسن الثواب۔ اگر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس سے بڑا کوئی ریوارڈ بھی کوئی مجھے دے سکتا ہے، تو اللہ نے اس کے اس ابہام کو بھی دور کر دیا، اور واللہ عندہ حسن الثواب اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں بہت بڑا اجر دینے والا ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا اجر اس کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس کو اگر میں اور آپ پلے باندھ لیں ہماری زندگی میں سکون ہے اس آیت کو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اے سننے والے، اے میرے مخاطب، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے دنیا میں نافرمانوں کا چلتا پھرتا ہونا بہت بڑی آسائشوں کے ساتھ۔ ایک کافر ہے اور ایک ایسا آدمی جو کہ معاشرے میں ہمیں بظاہر اللہ اور اس کے رسول کے مشن کا مخالف نظر آتا، جب یہ سوچ پیدا ہوئی تو اللہ فرما رہا ہے لا یغرنک، لا کا معنی نہیں، یغرنک تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، اے میرے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کیا چیز؟ تقلب الذین، تقلب الذین نہیں ہے، تقلب الذین یہ فائل بن رہا ہے، قلب یقلب کو معنی ہے پھرنا پھرانا، اتار چڑھاؤ، مد و جزر، کبھی ترقی کبھی اس سے بھی اوپر ترقی، تقلب الذین وہ تجھے چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں شہر ترقی کے لیے اللہ رسول کی بات کو ماننا نہیں اور مادیت پرستی میں غرق ہو کر پوری دنیا میں جانا اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سارے معاملات کرنے، یہ تجھے پریشانی میں نہ ڈالے، یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کہ تو نمازیں پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے اور تو سود بھی نہیں کھا سکتا، تو جب بھی تجارت کرے تو سامنے کنڈیشن آ جاتی ہے بھائی سود نہیں لینا، بھائی کسی کے اوپر کوئی حرف آنے لگے تو ہم نے زیادتی نہیں کرنی، یہ ساری کنڈیشن جب تیرے ذہن میں آ جائیں تو پریشان نہیں ہونا۔ ان بندوں کے مقابلے میں جو شتر بے مہار ہیں تجھے حوصلہ ہونا چاہیے، کیوں؟ متاع قلیل، جو یہ کر رہے ہیں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے بغیر، یہ کتنا ہے؟ متاع، یہ بہت تھوڑا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، یہ بھی سن لو کہ یہ دنیا میں بھی تھوڑا ہے، ثم مأواہم، ثم کا معنی پھر، مأواہم ان کا ٹھکانہ، ملجا ماوا، ہم وہ سلسلہ کہ جو ہمارا پڑھا جاتا ہے ختم خواجگان، لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ، تو یہ ماوا جو ہے یہ بھی جگہ کے معنوں میں، ثم مأواہم پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد اللہ انہوں نے حرام سے اتنا کما لیا، دنیا داری میں انہوں نے نہ زنا کی پرواہ کی نہ سود کی پرواہ کی، یہ چلتے رہے شتر بے مہار، تو کچھ تو فائدہ ہوگا انہیں۔ اللہ فرما رہے نہیں، وبئس المہاد، جہاں یہ جائیں گے وہ بہت بری جگہ ہے، تمہیں دنیا میں ان کا پنپنا اور ان کی ترقی دھوکے میں نہ ڈالے، تجھے جو اللہ نے پریسکرائبڈ دے دیا ہے 2 + 2 4، تم نے اسی کے تحت رہنا ہے۔ اللہ فرما رہے میں تمہیں پھر اس میں برکت عطا کر دوں گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک ایسا جانور جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے جس کو خنزیر کہا گیا، وہ حرام ہے، کتنے بچے دیتا ہے ایک وقت میں؟ وہ ڈبل فگرز میں بچے دیتا ہے، 15 20 30، وہ بہت سارے بچے دیتا ہے۔ اور ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 3،
لیکن سب سے زیادہ کھایا جانے والا پوری امت میں ہمیں 7واں بندہ دنیا میں مسلمان نظر آتا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں گوشت ذبح نہ ہوتا ہو، لیکن بہت تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے برکت اس کے اندر رکھی ہے. وہ برکت سے خالی ہے، برکت اس کے اندر رکھی ہے. تو اللہ فرما رہے کسی کافر کی حرام کمائی سے، دنیاوی سٹیٹس سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم نے میری شرائط کے ساتھ چلنا ہے. میں نے سود حرام کیا ہے تو حرام ہی سمجھنا ہے. ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے پھر جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اللہ کتنی دیر رہیں گے وہاں؟ یہاں تو ہم پریشانی میں تھے، کبھی نماز کی فکر، کبھی روزے کی، کبھی گرمی کی، کبھی سردی کی، کبھی بیماری کی. اللہ ہم تو علاج کروانے کے لیے جاتے تو حرام سے تو علاج کروانے کا بھی فتویٰ ہمارے سامنے ہوتا تھا. اب کیا بنے گا؟ فرمایا اب تمہیں ریوارڈ ملے گا، تم جنت میں جاؤ گے اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ بڑا کمال جملہ ہے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے تمہاری. نزلا من عند اللہ، نزلا مہمان نوازی ہے، مہمان بن کے آئے ہو تم من عند اللہ، اللہ کے ہاں. آج پھر ایک شرم والا آدمی، ڈگنیٹی رکھنے والا آدمی، معاشرے کا ایک ویل آف سٹیٹس رکھنے والا آدمی بھی اپنے مہمان کی کتنی مہمان نوازی کرتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے. ہمارے پیر صاحب آ جائیں، عالم آ جائیں، لوگ آ جائیں بڑے، تو انسان کہتا ہے یار میرے پاس ہو نہ ہو میں کم از کم اس کے آگے تو رکھ دوں. آج پھر میزبان بننے جا رہا ہے خالق، اور مہمان ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں بظاہر زندگی گزاری. جہاں قدم اٹھاتے تھے اللہ کا حکم آ جاتا تھا، جہاں قدم اٹھاتے تھے پھر رسول کی ممانعت آ جاتی تھی. سب کچھ تھا تو اللہ کے محبوب نے کہا چلو مدینے، سارے چلنے کے لیے تیار ہو گئے. چلو بدر میں، حضور ہم تو 313 ہیں، یہ 1000 ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، چلو. چلنے کے لیے ہر موقع پر تیار ہو گئے. اب اللہ فرما رہے نوزلن، یہ مہمانی ہوگی، میزبان بنے گا اللہ عند اللہ، اللہ کے ہاں. وما عند اللہ خیر للابرار، واو کا معنی اور ما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، جو اللہ کے دسترخوان پہ ہے، جو اللہ نے ان کو ریوارڈ دینا ہے، خیر للابرار، خیر وہ بہتر ہے، للابرار نیکوں کے لیے. لہذا اب تمہیں ریوارڈ ملے گا. اب وہ دنیا دار بندہ دوزخ میں ہوگا، تم جنت میں، تمہیں احساس ہوگا کہ مجھے تو اللہ نے انعام دے دیا ہے. پھر یہ بندہ کہے گا اللہ میرا انعام واپس لوگوں تک بھی پہنچا، تو پھر اللہ نے ذمہ داری لی کہ میں پہنچاؤں گا تمہارے اس کام کو. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. یہ اہل کتاب کے حوالے سے اللہ اپنے محبوب کو حکمت عملی بنانے کا حکم فرما رہا ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ اہل کتاب تو آئے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. اللہ فرما رہے محبوب ساروں کو ایک لائن میں کھڑا نہ کرو. اگر کچھ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں تو یہ ان کا کفر ہے اور شرک ہے، لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو نیکی کی طرف راغب ہونے والے ہیں. عبداللہ بن سلام جیسا بندہ جو یہودی اہل کتاب ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جاتے ہیں، حضور میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. بہت سارے اہل کتاب. تو اللہ فرما رہے محبوب سب کو ایک لائن میں کھڑا نہ کریں، اپنی حکمت عملی اور اسٹریٹجی یہ اپنائیں کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کے اوپر آسمانی اور ڈیوائن آرڈرز نازل ہوئے تھے وہ اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور محبوب صرف ایمان نہیں رکھتے، خاشعین للہ، یہ ڈرتے بھی ہیں، یہ بڑے نیاز مند بھی ہیں، اللہ یہ ڈرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ، اور یہ بیچتے بھی نہیں ہیں، خرید و فروخت بھی نہیں کرتے کہ اللہ کے احکامات کو بیچ دیں اور اس کے بدلے میں دولت لے لیں. جو یہودی علماء اور عیسائی علماء کا وتیرہ تھا، لوگوں کی مرضی کے مطابق احکامات دے دیے اور مرضی سے پیسہ اپنے پاس لے لیا. اللہ فرماتا ہے سارے ایسے نہیں ہیں. لا یشترون بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سودا نہیں کرتے اللہ کی آیات کا، ثمنا قلیلا، کس کے بدلے؟ تھوڑے سے پیسوں کے بدلے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، محبوب ان کا اجر بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ ہے جی آیت مبارکہ کا مغز اور خلاصہ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہ ذرا چاروں الفاظ ہیں، ان کو غور سے سنیے گا. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا،
صبر کرو، وصابرو مصابرہ کرو، ورابطو اور ربط بھی رکھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے بھی ڈرو۔ چاروں لفظوں کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ذہن میں رکھیے گا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو نیکی کے اوپر مائل رکھنے کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرنا صبر ہے، اور اس کی دوسری تصویر کا رخ ہے اپنے نفس کو برائی سے بچانے کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یعنی صبر کے دو رخ ہیں، اپنے نفس کو نیکی کے اوپر ڈٹرمن رکھنے کے لیے تمام مشکلات کو اٹھانا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اپنے نفس کو برائی سے بچانے کے لیے ہر مشکل کو اٹھانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو تمہارا پہلا ہتھیار کیا ہے؟ صبر۔ یعنی نفس کو نیکی پہ مائل رکھو، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی داؤ لگا کر، کبھی وظیفے پڑھ کر، کبھی نمازیں پڑھ کر، کبھی کسی کو صدقہ دے کے، کبھی راستہ کراس کروا کے، بس صبر کرو اور اپنے نفس کی جو ہے وہ اس کو ریفریش کرتے رہو، اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے رہو۔ وصابروا اور دشمن کے مقابلے میں ہمہ وقت کمر بستہ رہو، جو بھی تکلیف پہنچے پھر اس پہ بھی صبر کرو۔ دشمن کے خلاف، اپنے اندر کے دشمن کے خلاف فائٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور ظاہری اور اپنے سامنے موجود دشمن جو کافر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، آج مادی وسائل کی شکل میں، میڈیا کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ وصابروا محبوب ظاہری دشمن کے مقابلے میں بھی ڈٹرمن رہو اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ یعنی صبر اور مصابرہ میں فرق واضح ہو گیا۔ اندر کے دشمن سے لڑائی کرنا، نفس سے، شیطان سے، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور ظاہری دشمن کا دفاع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مصابرہ ہے۔ دونوں کاموں کے ساتھ محبوب تیسرا کام کیا کرو؟ ورابطو اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے۔ ذرا اندازہ کریں، ہم سے تو یہ اپنے فرائض بھی ادا نہیں کیے جاتے، اور مہاجرین، انصار، صحابہ کرام پیدا مکے میں ہوتے ہیں، فاتح ایران بنتے ہیں، اور کہیں کبھی ایران چلے جاتے ہیں، وصال وہیں ہوتا ہے، دفن وہاں ہوتے ہیں، اور پھر ہم شیئر کرتے ہیں اللہ کے کسی نبی کے صحابی کی جو شہید تھا اس کی قبر کو کھولا گیا تو 1400 سال بعد بھی وہ زندہ اور سلامت تھا۔ وہ ایسے نہیں تھا، بلکہ وہ رابطو کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت تھا، وہ خدمت دین کے لیے کمر بستہ تھا۔ آج دیکھیں لوگوں کے رویے انسان کو دین سے دور کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ورابطو، خدمت دین کے لیے کیا رہو؟ وابستہ رہو۔ خدمت دین صرف مولوی کا کام نہیں ہے، خدمت دین کا مولوی ایک حصہ ہے جو اس کو اس لیول پہ لاتے ہیں، ان کا ایسا نہیں۔ جو لوگ اس کو اس لیول پہ لاتے ہیں، ایک استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے 8 سال، اب وہ کہیں آگے چلا جاتا ہے، لوگ مالی لحاظ سے اس کے لیے سپورٹیو ہو جاتے ہیں، مشن کے لحاظ سے سپورٹیو ہو جاتے ہیں، ورابطو کے اندر وہ سب آ جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داریاں خدمت دین کے لیے کر رہا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ انسان کا تعلق اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اب انسان اپنی روٹی کھانے کے لیے اپنا گندم بھی خود بوئے، کاٹے بھی خود، تھریشرائز بھی خود کرے، اس کے بعد اس کو پیسے بھی خود، گوندے بھی خود، آگ بھی خود جلائے، پکائے بھی خود، کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے جوائنٹ رکھا ہے اور محتاج رکھا ہے، جس کو مغرب کے لوگ کہتے ہیں انسان مدنی و طبع ہے، اور انسان سوشل اینیمل ہے۔ وہ سوشل اینیمل کیا ہے؟ اس کا کسی دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، لہذا ہر بندہ دوسرے کے لیے پلر ہے۔ واتقوا اللہ، اور کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تم یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بڑی کمال آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان گروہوں میں شامل فرمائے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں سورہ آل عمران 200 آیات مبارکہ مکمل کرنے کی، اور حسب توفیق اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے شان نزول کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا اس کی شان کے مطابق شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔